أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام پر ہونے والے ایک اعتراض سے متعلق اور اس کے جواب کی کوشش کریں گے. ملحدین کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض ہوتا ہے جس طرح زنا، چوری، قتل اور شراب کو حرام قرار دیا، اسی طرح رق، غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا، غلامی کے تصور کو ختم کیوں نہیں. آپ قدیم رومی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ قدیم یونانی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، اور اسی طرح چین، کنفیوشن کے جو ممالک، جتنے ممالک ہیں اس کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، یہاں تک کہ ہندوستان کے تاریخ، قدیم تاریخ اور عرب کی قدیم تاریخ بھی اٹھا کے پڑھ لیں تو غلامی کا تصور وہاں آپ کو موجود ملے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے اور پہلے کے اقوام میں جو غلامی کا تصور تھا، ان دونوں میں فرق کیا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا، اسلام سے پہلے غلامی کے تصور مختلف صورتوں میں غلام بنا دیے جاتے تھے. مثلا کسی کے بچے کو اغوا کر لیا اور اپنا غلام بنا دیا، بلا وجہ کسی قبیلے پہ حملہ کر دیا اور اس پر ان قبیلے والوں کو اپنا غلام بنا دیا جاتا تھا. اسی طرح کسی غلام کی اولاد آزاد نہیں ہو سکتی تھی، بس وہی غلام تصور کر دیا جاتا تھا. اور جو شخص مقروض ہو اور قرضے کے مقروض شخص کو بھی غلام تصور کیا جاتا تھا. اسی طرح بندہ بھوکا ہو تو اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ اپنے بچوں اور بیویوں کو بھی بیچتا تھا. یہ تمام برائیاں پہلے کے اقوام میں تھی جسے اسلام نے ختم کر دیا. فقط ایک ہی باقی رہا، وہ کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں کفار، ایسے کفار جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوں، اور جنگ کی صورت میں جو لوگ قید ہو کر آپ کے پاس آ جائیں تو اسے غلام آپ بنا سکتے ہیں. آیا سب کو ختم کر کے اس کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ آپ کسی قوم کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں یا کوئی قوم آپ کے ساتھ جنگ لڑتی ہے اور آپ کے بندوں کو قید کرتی ہے، یا آپ کے بندے ان کے پاس قید ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قیدیوں کے سلسلہ ہو کہ یہاں سے قیدیوں کو آپ انہیں واپس دے دیں، وہ آپ کے قیدیوں کو واپس دے دیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یہ آسان فہم بات. لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ قید ہو کر آئے، کیا آپ کے مقابل آپ کے ساتھ لڑنے والے جو لوگ ہیں، آپ انہیں قتل کریں گے یا زندہ چھوڑیں گے؟ اگر آپ انہیں قتل کریں گے، پھر بھی یہی ملحدین، یہ مستشرقین آپ کو یہ کہنا تھا، انہوں نے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں اسلام میں یہ ہے کہ لوگوں کو جو قیدی ہو کر جو سلنڈر کریں گے خود کو، انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں. اور آیا اگر ان لوگوں کو آپ غلام نہیں بناتے، ان کو اپنے پاس قید کر کے رکھتے ہیں، یہ بھی تو بے وقوفی ہے کہ بس اتنا زیادہ معاشی مسئلہ پیدا ہو جائے، ان لوگوں کو وہاں قید کر کے رکھیں اور ان کو کھانا پینا اور ان کو کھلاتے جائیں. یہ کہاں کیا عقل مندی تھی؟ تو اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ بہترین کہ ان کے ساتھ اپنے معاشرے میں جوڑے رکھیں انہیں اور ان سے کام لیں. وہ آپ فقط اتنا ہے کہ غلامی کا تصور جو اسلام میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام غلام کو آزاد کرنے سے متعلق اتنی تاکید کرتا ہے کہ جو دیگر اقوام یا دیگر مذاہب میں یہ چیز نہیں ملتی ہے. جیسے کہ مختلف کفارات کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی صورت میں مسلمانوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، غلام کو آزاد کریں. اور اسلام نے غلامی سے متعلق جتنے اصول وضع کیے ہیں، جتنے قوانین رکھے ہیں، جتنے ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کے اندر، دنیا میں کسی بھی مذہب کے اندر اس کا تصور نہیں پایا جاتا. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا. والسلام، خدا حافظ.